جیسے میں اپنی بات کہوں گی، ہمیشہ مجھے بیٹی بہن سر پہ ہاتھ رکھے درجہ دیا بہت. ایک میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے بڑی خوش قسمتی عائزہ ہے کہ خان آپ is another example. بالکل. تو ہم سویرا ندیم is ماشاء another اللہ. example. پھر یہ کس طریقے کے لوگ ہیں جو آپ کو اس طریقے کے الزاموں میں گھیرتے ہیں اور آپ کے اوپر ایسا گھنونا الزام لگاتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات یا آپ بتاؤں، کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ یہ یقیناً وہ عورتیں تو نہیں ہیں جو فضا علی ہے یا عائزہ خان ہے یا سویرا ندیم ہے. فضا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ملک نے سب سے زیادہ جو چیز پروڈیوس کی ہے وہ حسد ہے. حسد میں ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ ہم دنیا کو بانٹنے لگے تو ختم نہ ہو. اور شہرت کی بدنصیبی ہے کہ وہ حاسدین کو پیدا کرتی ہے. اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، شہرت ورت کو کچھ نہیں مانتا، وہ اللہ کی ملکیت ہے. شہرت، عزت، دولت سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ تو فلوک لگے ہوئے ہیں، ہمارے نام چل رہے ہیں اور ہم معتبر ہوئے جاتے ہیں. سر کوئی ایسا شعر آپ نے لکھا ہے ابھی ان حالات میں، اس ڈپریشن میں، اس ٹینشن میں جہاں پہ آپ کو ڈپریشن کوئی نہیں تھا، دکھ تھا. ڈپریشن از سم تھنگ ایلس. نہ اس دکھ میں کیا ٹراما بھی، جس ٹرامے سے میں گزرا اس میں بھی صرف میں یہ سوچتا تھا یہ کریں گے میرے لوگ میرے ساتھ. وہ فیکٹ کو جان تو لو، پتہ تو کر لو. کوئی تو ذکر کرے کہ میں 7.5 گھنٹے 14 گنوں کے نیچے ایک ایسے ویرانے میں رہ کے آیا ہوں جہاں مجھے مار دیتے تھے تو تم لوگوں کو 6 دن میری لاش نہ ملتی. کسی کو نہیں معلوم. سر کیا لکھا ہے اس دکھ میں؟ لکھا نہیں، ایک شعر لکھا تھا، اس وقت معلوم نہیں تھا کیوں لکھا ہے، لیکن اس پر صادق آتا ہے. کیا؟ تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو، تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو، میں تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا. واہ کیا بات سر. یہ جو سوشل میڈیا نے میرے ساتھ اس واقعے کے بعد کیا تھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا. میں یہاں پر ادھر لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہم نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے نام کھو دیے ہیں. میں اگر تھوڑی بہت مثال دوں، روحی بانو جی، شی واز اے لیجنڈ لیڈی، اب دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں. طارق عزیز صاحب جب وہ تھے تو انڈسٹری کون سا پوچھ رہی تھی ان کی آواز، ان کی اینکرنگ، ان کا ٹیلنٹ، ان کی نالج، ان کی پڑھائی. جب وہ چلے گئے تو آج چیریٹی کے کام پہ کسی جگہوں پہ ان کا نام میں لے کے کہتا ہوں ان شوز لوگوں میں کو، ان نہ کو صرف پوچھ رہے اتنا ہیں. کہتا ہوں کہ جو میرے بارے میں بھونک رہے ہو نا، وہ پتہ کراؤ ان کے ساتھ میں نے کبھی کام کیا ہے. تو یہ بھی تو غصہ کم نہیں ہے کہ میں کسی کو، میں نے کہیں ایک جملہ کہا تھا کہ میں ایکٹر اسی کو مانتا ہوں جس کو کاسٹ کرتا ہوں. سر اس کا مطلب ابھی تک جو ایکٹرز آپ کی لسٹ میں کاسٹ نہیں ہوئے ہیں تو یو ڈونٹ لائک دیم ایٹ آل، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ دیم ایٹ آل، از دیٹ؟ نو نو. دیکھو تم نے جو دیکھا، پیچھے گزر بھی گئے کچھ ایسے تم نے ایکٹرز. دیکھا میرے ڈرامے میں ریپیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے. ریپیٹڈ کیوں ہوتی ہے؟ میرا مکالمہ بولنا ایک ٹریننگ ہے، اس میں سے جب گزر جاتے، عام بندہ نہیں بول سکتا، عام بندہ نہیں بول سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دے بیکم مائی فیورٹس. جو میری لائنیں اچھی بول دی ہیں نا، دے بیکم مائی فیورٹس. بابر علی از این ایگزامپل. کیا بات ہے. مونالیزا از این ایگزامپل. ماریا واسطی از این ایگزامپل. واہ فرح شاہ از دا بگیسٹ ایگزامپل. کیا بات ہے. جن لوگوں نے، میں بھی شجاعت از این ایگزامپل. She did a great role. عائزہ خان از این ایگزامپل. She's a very fine actress. Even Sabah Kamar did my Bunty, I love you. Very nice. Oh, she did it so wonderfully. So they are my favorites. Wow. Sabah Hamid, jo above all. You love her performance, yeah? کوئی ایسا پچھتاوا آپ کو لگتا ہے زندگی میں خلیل الرحمان کا مت کو جو مینٹلی آپ کو جو ہے نا کھائے جا رہا ہے، آپ کو اندرونی؟ کوئی نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا، اس میں مجھے غم کھایا جا رہا ہے کہ میں نے ان سے اتنی محبت کی تھی. ان کو میں ایسے انٹرویو دے دیتا تھا بغیر پیسوں کے کہ چلو یار ان کے یوٹیوب چینل چلیں گے، بے روزگاری ہے میرے ملک پہ. مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے.
وہ سر کیسے انہیں میں سے کئی کتے جو مجھ کو آپ کے پیار کا، آپ کو نہیں لگتا آپ کی محبت کا ایک غلط ناجائز فائدہ اٹھایا گیا؟ وہ جو 2 ٹکے کی بات آپ کرتے ہیں، 2 ٹکے کے یوٹیوبرز اور بلاگرز اور انٹرویو لینے والے لوگوں نے آپ کے غلط تھم نیلز بنا کے جو ہے نا آپ کی چیز کو، آپ کی کہیں کو کچھ اور کہہ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے تھم نیلز بنا کے تو وہ جو ہے آگے اس طرح سے پرنٹ کیا. از دیٹ گڈ؟ کیا آپ ان چیزوں کو یقین کرتے ہیں؟ کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ ایسی گندی چیزیں، ایسے گندے تھم نیلز کو جو ہے نا جسٹ اگنور کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایک ایسا لکھاری، ایک ایسا انسان جس کی خدمات بہت زیادہ ہیں، آپ نے اس کی خدمات انڈسٹری کی، وہ ایک ایسا انٹرٹینر ہے جو سب کے گھر میں دلوں میں بستا ہے، آپ نے اس کی کوئی اس چیز کی قدر نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں، باؤ جی کو اس بات پہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوں کہ میں خود ایک ایکٹر ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایز اے انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سوچئے کہ اس انسان کی خدمات آپ کے دلوں میں، آپ کے گھروں میں بستی ہیں، آپ کے ہر گھر کے فرد کے کیریکٹر کے اندر گھسی پڑی ہیں، اور اس کے باوجود اگر کسی انسان کو آپ لوگ گندا کر رہے ہیں، کسی انسان کو ہم ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کی ذات پہ ہٹ کر رہے ہیں. اچھا باؤ جی مجھے بتائیے کہ آگے فیوچر کے پلانز کیا ہے؟ خلیل الرحمان کو ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، اور کون کون سی نئی چیزیں ہیں جو باؤ جی کی طرف سے؟ بس یہ دعا کیجئے کہ چونکہ میں نے اس مٹی سے عشق کیا ہے کہ فیوچر میں بھی خلیل الرحمان کا مر پاکستان میں ہی ہو، یہ دعا کیجئے. میں کسی اور کے لیے نہ لکھ رہا ہوں. دکھ اس بات کا ہے کہ میں جو اس اغوا کے بعد 7.5 گھنٹے رہ کے آیا ہوں، کسی کو میری اس اذیت کا معلوم نہیں ہے. مجھ پر ایک دفعہ گولی بر چلائی گئی، 3 دفعہ مجھے کلمہ پڑھوایا گیا. I had believed that I am going to die. کس ٹراما، کس سچویشن سے ٹراما نکلے میں ہوں گے 5 دن اس ٹراما سے باہر نہیں نکلا. میں نے تو گن کبھی ہاتھ میں پکڑ کے چلائی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے. آپ تو قلم پکڑنے والے بنتے ہیں. میرے پاس وہی بندوق ہے جس کا وزن بھی نہیں، جس کا وزن بھی نہیں ہے، اور جس کا سب سے زیادہ وزن ہے. کتنا مینٹل ٹارچر ہوا ہوگا انسان. You can't imagine. سر کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں گھس کے ایسے ہنی ٹریپ ہو، یہ ٹریپنگ یا جس طرح کا ایک گھنونا پلاننگ کر کے کسی کی ذات کو گندا کرتے ہیں. میں جب شناخت پریڈ کے لیے جیل جاتا تھا نا، تو آئی لو دی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ مجھے چائے پیے بغیر نہیں آنے دیتے تھے. تو ایک دن میں وہاں چائے پی رہا تھا، اٹھنے لگا تو ایک ڈی آئی جی صاحب آئے جن سے میں کبھی نہیں ملا ہوا تھا. تو میں نام لوں گا بلکہ ان کا، کیونکہ جتنا اعلیٰ رول پولیس کا ہے میرے کیس میں تو ساری عمر سیلیوٹ کرتا رہوں گا ان کو. تو مجھے انہوں نے کہا کہ رک جائیے. میں رک گیا تو وہ آ گئے. میں اور وہ پہلی بار ملا، سہیل سکھیرا صاحب. تو میں ان سے ملا، اور مجھے مل کے ایسے لگا جیسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں. انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے ایک بات کہی کہ خلیل صاحب آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ اب بہت برا ہوا ہے. میں نے کہا کہتا لیکن 3-4 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کام کے لیے بھی دنیا میں آئے تھے. وہ جو جن کے ساتھ ہوا ہے اب یہ کریں، 7 مہینوں سے جیلوں میں ہیں، آج ان کی ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. آپ کو تصور کرے یہ گناہ کرنے کا دوبارہ. تو میں اپنی عزت پر کھیل کر بہت ساروں کی عزت بچا گیا ہوں، یاد رکھنا. I did it for the general public welfare. میں تو بڑے آرام سے ہائڈ کر سکتا تھا اس کو. اب ان کے تصور میں نہیں آئے گا یہ جرم کرنا. سمجھو بہت سارے شرفا تھے جو چپ کر گئے، تو میں اتنا شریف آدمی نہیں ہوں کہ میں آسانی سے چپ کر جاؤں. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہیں کسی کو معاف کر دینا، وہ معاف کر دینا جو 2 لوگوں کے بیچ کی بات ہے، مگر جب اس طرح کی غلطی کو سزا نہ ملے نا تو پھر باقی لوگ اور بھی اٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ہٹ کرے، مجھے غصہ آتا ہے، بول دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. جی لو لائف لاہور ایک لمبا عرصہ ہے، پھر تم میرا کاف کنگنا کر کے گئی ہو. ہاں میرے ہاں پرسنل ریونج نہیں آپ کا کوئی ایسا سلسلہ؟ میں نے صرف وہ جب میں سنبھل رہا تھا اس ٹراما سے نکل رہا تھا تو میں صرف سوچ رہا تھا کہ تم بھی چپ کر گئے تو یہ گروہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ گروہ بڑھتے چلے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی عزت آبرو سے کھیلا جائے گا. پھر میں نے قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آئی ریپیٹڈلی، اور جو عزت مانگتے ہیں ان سے کہہ دیجئے تمام ہی عزت اللہ کے لیے ہیں.
تو میں نے کہا لعنت، مجھے عزت صرف اس سے چاہیے وہ راضی ہو جائے، لوگوں سے نہیں چاہیے. واہ. اور ایسے لوگوں کو ایک بار سزا مل جائے، ان کے منہ پہ اللہ کے تماچا فضل سے بچ ملنے جائے، والی سزا ان کو، یہ دوبارہ اللہ کسی کے کے ساتھ فضل نہیں سے ان کریں کو گے. سزا ملنے والی. ان کے فرشتے نہیں کریں گے کبھی دوبارہ. انشاءاللہ انشاءاللہ.